لعن اللہ لعن اللہ لعن اللہ علی عدوک فاطمہ ہے قاتلان سیدہ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہر شرف اللہ رے فاطمہ کی بزرگی ہے شرف بابا مینا تو فخر رسولان ما سلف شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف اللہ نے حسین و حسن سے دیے حلف اللہ نے حسین و حسن سے دیے حلف دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے اللہ رے فاطمہ کی نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد فاطمہ تلاوت کے لیے کافی ہے فاطمہ تلاوت کے لیے
فضیلت کے لیے کافی ہے ان سے نسبت بھی فضیلت کے لیے کافی ہے ہم یہاں اپنی جبینوں کو فلک کرتے ہیں فخر خود ان کی غلامی پہ ملک کرتے ہیں فاطمہ نعرہ سلوات اللهم صل على محمد جزو نبی شریک رسالت ہے فاطمہ جزو نبی شریک رسالت ہے فاطمہ قرآن ہے نبی و تلاوت ہے فاطمہ نقطہ علی ہے اور عبارت ہے فاطمہ احمد بشیر اور بشارت ہے فاطمہ احمد بشیر اور بشارت ہے فاطمہ الانبیاء میں کوئی بھی ایسا نہ ہو سکا حیدر کے ماں سوا کوئی ہم سر نہ ہو سکا جزو نبی شریک یہ کنارے والا بند کر لو بیچ والے کا ایک پلہ بند کر لو فاتحہ
جانا ہو جس کو شافع محشر کے ساتھ خلد میں جانا ہو جس کو شافع محشر کے ساتھ دوستی دل سے کرے وہ ساقی ہے کوثر کے ساتھ خلد میں جانا ہو جس کو شافع محشر کے ساتھ غل ہوا شیر خدا نے الٹی جس دم آستی یا جب دنیا الٹ جائے کرے خیبر کے ساتھ خلد میں جانا ہو جس کو شافع محشر کے ساتھ جنگ خیبر کا مزہ جبریل سے پوچھے کوئی اے شاہ لافتہ نے کیا کیا شہ پر کے ساتھ جانا ہو جس کو شافع محشر کے ساتھ کہتی تھی بیٹوں سے زینب یہ کہے دیتی ہوں میں سن ہے کم لڑنا لعینوں سے ذرا تیور کے ساتھ میں جانا ہو جس کو شافع محشر کے ساتھ وجد میں اکبر یہی کہتے تھے وقت جائیں گے جنت میں مر کر شاہ بہر کے ساتھ میں جانا ہو جس کو شافع محشر کے ساتھ پیاس گو حد سے زیادہ ہو تو ہو کچھ غم نہیں جام کوثر اب پئیں گے ساقی کوثر کے ساتھ
رحم الله من قرأ الفاتحة. صلوات پر محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد حسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان
وكان الله سميعا بصيرا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد. برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر موجودہ اس وبا بلا اس مرض سے حفاظت کے لیے، شفا یابی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے دستبستہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا اعجاز حیدر صاحب قبلہ اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین مصطفیٰ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. اللهم صل على اللهم بارك اعجاز ہے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اور التماس چھوٹی سی کہ تھوڑا سا آگے آ رہی ہے، جگہ پوری خالی ہے ماشاءاللہ سے. یہ تو خصوصی تخت ہے کہ جس پر بیٹھ کر آپ ملائل اعلیٰ کی انشاءاللہ سیر فرمائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، میرے بزرگان، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یقیناً چونکہ آپ کے موضع میں حادثہ بھی ہوا ہے تو کچھ لوگ وہاں بھی مصروف ہیں. بہرحال اس وجہ سے کچھ لوگ نہیں آ سکے ہیں، لیکن جو حضرات کسی بھی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ آ جائیں، فرش مجلس پر آ جائیں، اس کی زینت بنیں. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے منتظر ہیں، خود صاحب عزا آپ کا منتظر ہے جس نے اپنی جد ماجدہ کا فرش عزا بچھایا. وہ پرسہ لینے کے لیے وقت کا امام جو اس فرش عزا پر تشریف فرمائے وہ آپ کے منتظر ہیں. لہٰذا آپ تشریف لائیں تاکہ امام کو ہم صحیح معنوں میں ان کی جد مظلومہ کا پرسہ دیں. عزیزان گرامی، ایام فاطمی ہے اور اس کی مجالس اور عزائے فاطمی کا سلسلہ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ان بزرگوں کو، ان لوگوں کو جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس کی فرش عزا بچھا رہے ہیں کہ جو 72 کا فرش عزا بچھاتی ہے. آپ ذرا تصور کریں اس کی فرش عزا کہ جس نے 72 کی فرش عزا کو بچھایا. کربلا کو پہچاننے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے، اور جنہوں نے کربلا کو اتنا اجاگر کیا، اتنا پہچنوایا کہ دنیا نے اسے چھپانے کی کوشش کی، تہمت لگائے، الزامات لگائے، طرح طرح کی باتیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے صلوات پڑھتے محمد وآل محمد.
کی جو محنت تھی، قبلہ اجازت صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. کوششیں اس وقت بھی ہوئیں اور مسلسل کوشش ہوتی رہی تاکہ کربلا کا نام ختم ہو جائے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں میں فرق نہ محسوس کیا جا سکے. نہ جانے کیسی کیسی سازشیں، لیکن یقین جانے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس طرح سے کربلا کو آشکار کیا ہے اور اس کو نشر کیا کہ رہتی دنیا تک بھی اگر سارے ظالمین مل کر نام کربلا کو مٹانا چاہیں تو کربلا تو دور کی بات، کربلا کے کاف کو بھی ختم نہیں کر سکتے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور یہی وجہ ہے، میں ایک مطلب تک لے کر جانا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آج بینروں پر، اسٹیکرز پر، فلیکس پر، دیواروں پر، جگہ جگہ کوئی بھی شخص یزید لکھ دیتا ہے، کسی کو برا نہیں. ہر ایک جانتا ہے کہ یزید ظالم تھا، ظالم ہے اور ظالم رہے گا. یعنی چہرے سے اس طرح سے نقاب کو الٹا ہے، نقاب کو ہٹایا ہے کہ جتنے بھی چہرے شک کے دائرے میں تھے یقین میں بدل گئے. وہ شک کو ابہام ختم ہو گیا، ظلم ابھر کر سامنے آ گیا. اب تو جہاں جہاں ظلم کا نام آتا ہے وہاں وہاں یزید کا نام لیا جاتا ہے. لوگوں نے اتنا پہچان لیا یزید کو، کوئی برا نہیں سمجھ. ہاں اگر کوئی یزید کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو بسا اوقات ہمیں تو برا لگتا ہی ہے، یزید کے حامیوں کو بھی برا لگتا ہے کہ ایسے حمایت نہیں کی جاتی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بولو دکھانے کے لیے کیوں نہ ہو. اچھا یہ سب کیوں ہوا؟ میں اس تمام چیزوں کو کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کیا آپ نہیں جانتے اس کو؟ سب جانتے ہیں، میرے بچے جانتے ہیں، میرے بھائی جانتے ہیں. لیکن اس کو صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اس کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے تاکہ یہ پتا چلے کہ یزیدیت کے چہرے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نقاب کو ہٹایا اور اس طرح سے کھینچ کر پھینکا ہے کہ آج کیا قیامت تک اب کسی میں جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ یزید کو حق پر کہے اور حسین کو معاذ اللہ باطل پر کہے. نہیں، جو بھی تاریخ کے ادنا سے ادنا حروف سے واقف ہے، تاریخ سے آشنائی رکھتا ہے، وہ یہ کہے گا کہ یزید باطل تھا، باطل پرست تھا، اور یزید کے ساتھ جتنے تھے وہ بھی باطل اور باطل پرست تھے. ہاں حسین حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں، قیامت تک حق پر رہیں گے. بلکہ صرف حسین ہی نہیں، حسین کی فکر رکھنے والے جس طرح سے پہلے وہ حق پر تھے اس وقت بھی حق پر ہے اور قیامت تک کے لیے حق پر رہیں گے. اور یہ پیغام عام کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو بھی یزیدی فکر رکھتا ہوگا وہ کل بھی لعنت کا مستحق تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ کارنامہ ہے اہل بیت اطہار اور خصوصی طور پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا. لیکن یقین سے بتائیے چچا، مجلسیں آپ کرتے ہیں محرم میں، ہر سال مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں، آپ بزرگان کرتے ہیں، آپ کی عمر ماشاءاللہ اچھی خاصی، خدا اور بھی طول عمر دے، آپ کو سلامت رکھے بزرگوں کو. یقین سے بتائیے ہر سال محرم کرتے، بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو بچپن سے تو یاد نہیں ہے. یقین سے بتائیے عزائے فاطمی کی مجالس کب سے کر رہے ہیں؟ ایک سوال، کب سے کر رہے ہیں آپ عزائے فاطمی؟ بہت زیادہ جو ہم بیدار ہوئے 10 سال سے، 15 سال سے، اس سے زیادہ تو نہیں، اس سے اوپر تو نہیں جا سکتے نا. آخر کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟
ابھی غور کیا کتنی مظلومہ ہے فاطمہ کہ 1400 برس اپنوں کو پہچاننے میں لگے. ابھی اپنوں نے نہیں پہچانا ہے تو غیر تو دور کی بات. ابھی وہ کیا پہچانا, ابھی ہم نے نہیں پہچانا کہ فاطمہ ہے کیا. 14 سال بعد, 1400 سال کے بعد اب ہمیں ہوش آ رہا ہے, ہمارا شعور جاگ رہا ہے کہ ہاں وہ مظلومہ تھیں, ان کے مسائل بیان ہونے چاہیے, مجالس ادا ہونا چاہیے. ساری کائنات میں, پوری دنیا کے کونے کونے میں, گوشے گوشے میں, ہر جگہ فرش عذاب بچھ رہی ہے, لیکن 1400 سال بعد ذرا تصور کریں کتنی مظلومہ ہے فاطمہ. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نے جس قرآن کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اب میں اپنے مطلب کو وہاں سے شروع کروں کہ قرآن فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. شروع کے قرآن کی آیت سوروں میں سے سورہ نساء آیت نمبر 148. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں, کیا ارشاد رب العزت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. خداوند عالم ناپسند کرتا, ہرگز 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 پسند نہیں کرتا اگر کوئی کسی کی برملا برائی کو بیان کرتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو برملا برائی کرتا ہوا نظر آئے یا برائی کر رہا ہے, اس کے عیوب و نقوص کو بیان کر رہا ہے, خداوند عالم ہرگز اس کو برداشت نہیں کرتا. خداوند عالم اصلاً اس کو برداشت ہی نہیں کرتا کہ ہم کسی اپنے مومن بھائی کی, کسی شخص کی, کسی انسان کی برائی بیان کرتے ہوئے نظر آئے. ہم اسے جھوٹا کہیں, چغلی کریں, غیبت کریں, جھوٹا کہیں, حسد کریں, یہ تمام چیزیں خداوند عالم برملا اگر ہو رہی تو اس کو برداشت نہیں کرتا. خدا کو یہ پسند لا یحب, خداوند عالم اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی کسی کی برائی کو بیان کرے. ہم کون ہوتے ہیں بھائی, آپ کون ہوتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنے والے؟ برائی وہ بیان کرے کہ وہ سراپا, جس کے اندر جھوٹ نہ پایا جاتا ہو, عیب نہ پایا جاتا ہو, کمی نہ پائی جاتی ہو, حسد نہ پایا جاتا ہو. برائی وہ بیان کرے کہ جو خود طاہر ہو, پاک ہو, پاکیزہ ہو, جس میں کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو, جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کی برائی بیان کر رہے ہو, دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہو, خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے تمہارے اندر کتنے عیوب پائے جاتے ہیں, کتنے نقائص پائے جاتے ہیں. نہ جانے صبح سے اٹھنے کے بعد رات میں جب بستر استراحت پر جاتے ہو, نہ جانے کتنے گناہ انجام دیا کرتے ہو, صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے مرتبہ جھوٹ بولتے ہو, نہ جانے کتنوں کی غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہو, نہ جانے کتنوں کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے. تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی کی برائی کرو. برائی وہ کرے گا جو صادق القول ہوگا, صادق الوعد ہوگا, جس میں خود کوئی برائی نہیں پائی جاتی. اس کو حق ہے کہ وہ دوسروں کے اندر نقائص کو بیان کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے. یہ نہ ہو کہ تم عیوب کو بیان کرو, نقائص کو بیان کرو, اس لیے تاکہ معاشرہ خراب ہو جائے, گھر کا ماحول خراب ہو جائے. اگر تمہارے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے تو قرآن آواز دے رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. خداوند عالم ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کو دوست ہی نہیں رکھتا ہے کہ جو دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, تمہیں کوئی عیب تو نہیں پایا جا رہا ہے. اگر ہمیں خود حسد کا مادہ ہے, خود ہم غیبت کرتے ہیں, خود ہم صبح سے اٹھ کر نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں, پہلے اپنی اس برائی کو, اپنی اس نقص کو ختم کرنے کی کوشش کریں, پھر کہیں ہم دوسروں کی طرف ہم دیکھنے کی کوشش کر سکتے نہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ تم اگر بننا ہی چاہتے ہو تو اس مکھی کا کردار ادا نہ کرو کہ جو بناتی ہوئی مکھی, اس مکھی کا کردار ادا کرو جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں,
عام مکھیوں میں اور شہد کی مکھی میں کتنا فرق ہے جانتے ہیں؟ بڑا فرق ہے. عام مکھیوں میں اور شہد کی مکھی میں اتنا فرق پایا جاتا ہے کہ جو عام مکھیاں ہوتی ہیں پورا سالم جسم چھوڑ کر صرف وہیں پر بیٹھتی جہاں پر ذرہ برابر اسے نقص نظر آتا ہے، کوئی زخم نظر آتا ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے. ساری اچھائیوں کو چھوڑ کر صرف برائی کی تلاش میں رہتی ہے. لیکن جو شہد کی مکھی ہوا کرتی ہے اس کا کام وہ ہوتا ہے کہ جب وہ باغ میں سیر کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہ تلاش کرتی ہے رسوں کو، تو وہ سارے رس جو کڑوے ہوا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہے، صرف اس پر بیٹھتی ہے کہ جو قابل استفادہ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں تم اس کا کردار ادا کرو. اگر مومن میں ایک اچھائی بھی پائی جاتی ہے تو اسے برملا بیان کرو. صلوات پڑھے محمد وا. اگر ایک اچھائی اور خوبی بھی ہے تو تم اسے برملا بیان کرو. اس کو تم اس طرح سے بنو تاکہ تمہارا وجود معطر ہو، جس جگہ سے گزرو اس سے خوشبو آتی ہوئی نظر آئے. تمہارے وجود سے تعفن کی بو نہیں اٹھنا چاہیے، تمہارے وجود سے عطر کی خوشبو نکلنا چاہیے تاکہ لوگ تم سے مستفید ہو سکے، تمہارے وجود سے فائدہ اٹھا. اللہ، تم کو یہ حق نہیں. لیکن قرآن کی آیت کیا کہتی ہے آگے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. ہرگز خدا برداشت نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کو بیان کرے. الا من ظلم، لیکن ہاں جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم واقع ہوا ہے، اسے یہ حق ہے کہ جو اس پر ظلم ہوا ہے اس ظلم کو بیان کرے. ظالم کے چہرے سے نقاب کو ہٹائے، ظالم نے کیا ظلم کیا ہے اس کو بیان کرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. کیوں؟ کیونکہ ظالم کا کام ہی یہ ہوتا ہے معاشرے کو خراب کرنا، معاشرے کو داغدار کرنا، معاشرے میں عیب پیدا کرنا، معاشرے میں نقائص کو پیدا کرنا. اگر تم ظالم کے چہرے کو نہیں پہچانواؤ گے تو یاد رکھو صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا نقصان ہوگا. اب جب ایک معاشرے کا نقصان ہوگا تو اس سے دوسرے معاشرے کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر دوسرے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے تو تیسرے معاشرے کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک ظالم کی وجہ سے پوری دنیا کا نقصان ہو. لہذا سب سے پہلے اگر کوئی تمہیں ظالم نظر آ رہا ہے اس کے ظلم کو بیان کرتے ہوئے نظر آؤ. ایسا نہ ہو کہ تم ظالم کے حامی قرار پاؤ. نہیں، تم مظلوم کے حامی قرار پاؤ اور ظالم کے ہمیشہ مخالف نظر آؤ. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ قرآن کا کھلا ہوا فیصلہ ہے. کان اللہ سمیعا علیما. خداوند عالم سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس سے بہتر کوئی سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں. وہ سب سے بہتر دیکھنے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. وہ علیم ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. وہ حکیم ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس حکمت نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، جتنی قدرت اس کے پاس ہے اتنی قدرت کسی کے پاس نہیں. جس پر ظلم ہوا ہے من ظلم، اگر ظلم ہوا ہے تو ظلم کو بیان کرنا، برملا بیان کرنا ضرور تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے. اگر معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح چاہتے ہو تو ظلم کو بیان کرنا ہوگا. آئیے دعائیں دیں علماء کرام جنہوں نے اس آیے مبارکہ کی تفسیر کو ہو پیش کرتے ہوئے ایام فاطمیہ کا انعقاد کیا اور اہتمام کیا تاکہ چہرے ظالم سے نقاب کو ہٹایا جا سکے. اس نقاب کو ہٹایا جا سکے جس کو ہٹانے کے لیے سیدہ دربار میں گئی تھیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آخر وجہ کیا تھی، جناب سیدہ کے پاس کمی کیا تھی کہ آپ دربار میں چلی گئیں؟ نہ باغ کی ضرورت تھی نہ کسی چیز کی. میں کہتا ہوں باغ کی ضرورت نہیں تھی. جناب سیدہ معاذ اللہ باغ کی لالچ میں نہیں گئی تھیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. پانی پر ان کا اختیار ہے، زمین پر ان کا اختیار ہے، آسمان پر ان کا اختیار ہے. یہ لوح و قلم ان
کے اختیار میں ہے، یہ شمس و قمر ان کے اختیار میں ہے، یہ کائنات کا نور ان کی وجہ سے ہے، یہ زمین کا نور ان کی وجہ سے ہے، آسمانوں کا نور ان کی وجہ سے ہے۔ سورج چمک رہا ہے تو زہرا کی روشنی سے، چاند چمک رہا ہے تو زہرا کی روشنی سے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جناب سیدہ دربار میں گئی، سیدہ اس لیے دربار میں گئی تاکہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو ہٹا سکے۔ وہ جو نقاب اسلام کے نام پر پہنا گیا تھا، وہ پردہ جو اسلام کے نام پر ڈالا گیا تھا، اس پردے کو ہٹا سکے تاکہ لوگ پہچان سکے، دنیا پہچان سکے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، تاکہ یہ عام بات سمجھ میں آ سکے کہ ہمیشہ مظلوم کے حمایتی بن کے رہنا، ظالم کے حمایتی نہ بننا۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کرو، کس نے ظلم کیا ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کرو، کیوں ظلم ہوا ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والوں کے سامنے اصل ظالم کا چہرہ سامنے ابھر کر آ جائے۔ آج یہ مجالس فاطمیہ کا اتنا فائدہ تو ضرور ہے کہ ہم یزید کا نام لیتے ہیں تب حسین کا قاتل سمجھ میں آتا ہے، لیکن عزائے فاطمیہ سے ہم نام لیتے نہیں ہیں، ساری کائنات سمجھ جاتی ہے کہ زہرا کا قاتل کون ہے۔ صلوات پر دے محمد وآل محمد۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے، لیکن کسی نے پہچانا نہیں کہ زہرا ہے کیا، زہرا کس شخصیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو فاطمہ ہے کون؟ فاطمہ نور سماوات و نور ارض، فاطمہ آسمانوں کا نور ہے، زمین کا نور ہے، اور ایسا نور ہے فاطمہ کہ جب یہ چمکتا ہے تو جنت میں روشنی ہوتی ہے۔ یہ نور فاطمہ ایسا ہے کہ اس کی روشنی سے ساری کائنات چمک دمک رہی ہے۔ یہ نور وہ نور ہے جس سے امامت بھی تابناک ہے، جس سے رسالت بھی تابناک ہے، جس سے نبوت بھی تابناک ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ فاطمہ مختصر تعریف یہ ہے کہ فاطمہ کون؟ فاطمہ اگر فاطمہ کو نہیں پہچانا تو یقین جانیے نہ رسالت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ توحید سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ امامت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ نبوت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ فاطمہ بتائیں گی کہ توحید کا مفہوم کیا ہوتا ہے، رسالت کہتے کسے ہیں، امامت کہتے کسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب چادر کسا کے نیچے تمام کے تمام پنجتن پاک آ گئے اور کوئی پہچان نہ سکا، آسمان والے پہچان نہ سکے، تو آسمان والوں نے پروردگار سے سوال کیا، پروردگار ومن تحت الکسا، کون ہے کسا کے نیچے، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت خداوند عالم کئی طرح سے پہچانوا سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ جناب زہرا کے جو والد ہیں، اس طرح سے کہہ سکتا تھا جناب رسول اسلام ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے وہ شوہر، ان کے بھائی ہیں، داماد ہیں، یا اس طرح سے بھی کہہ سکتا تھا امام حسن و حسین ہیں، ان کی مادر گرامی ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے نانا۔ لیکن پیغمبر خداوند عالم نے پہچان کا جو تعارف کا جو طریقہ تھا بالکل الگ کرتے ہوئے بیان کیا، تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ فاطمہ کی عظمت خدا کے نزدیک کیا ہے۔ جیسے ہی فرشتوں نے سوال کیا کہ چادر کے نیچے کون ہے، کسا کے نیچے کون ہے، آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اگر پہچاننا چاہتے ہو تو لاؤ میں بتاتا ہوں، چادر کسا میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے بیٹے ہیں اور ان کے شوہر ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل مرکز تعارف فاطمہ زہرا ہے۔ دنیا پہچانے تو صحیح فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ قرآن کی آیت چھٹے امام فرماتے کہ فاطمہ کو پہچاننا چاہے تو آؤ میں پہچانواتا ہوں۔
سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور اس کے بعد آیت نمبر 36. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن کی آیت میں، یہ سورہ نور میں، سورہ نور کون سا نور ہے؟ قرآن کو خود نور کہا جاتا ہے، نوروں والی کتاب، نور والی کتاب خود قرآن نور ہے. اس نور کتاب میں، اس کتاب نور میں ایک سورہ ہے کہ جو سورہ نور کے نام سے ہے. اس سورہ نور میں ایک آیت نور ہے کہ جسے آیت نور کہا جاتا ہے. اس آیت نور میں خداوند عالم نے 14 انوار کا تذکرہ کیا ہے، جنہیں مشکات کہا جاتا ہے، جنہیں مصباح کہا جاتا ہے، جنہیں زجاجہ کہا جاتا ہے، جنہیں کوکب دری کہا جاتا ہے، جنہیں نور علی نور و شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے. صلوات علی محمد وآل امام تفسیر کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اس کے علاوہ کوئی نور نہیں. زمین اور آسمانوں کا نور اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار ہے، وہ ذات پروردگار، وہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. اب یہاں پہ علماء حضرات تشریف فرمائے، آپ لوگ قرآن اٹھا کر ترجمہ دیکھیے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا نور. پہلا نور اللہ کا نور ہے، لیکن دوسرا نور مثل نورہ، بالکل اسی کی طرح. اگر نور کی تلاش ہے تمہیں تو اس کے جیسا نور تلاش کرنا چاہتے ہو تو کمشکات، ایک نور مشکات ہے. فیہا مصباح، جس مشکات میں ایک مصباح ہے، ایک چراغ رکھا گیا ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ مصباح بھی زجاجہ میں رکھا ہوا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ زجاجہ بھی نور ایسا ہے، یہ نور ایسا ہے کہ جو کوکب دری کی طرح سے چمک رہا ہے. اب سارے مفسرین یہاں پر تفسیر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشکات سے مراد سوائے ذات فاطمہ زہرا کے کوئی اور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیے، اس میں جہاں پر القاب فاطمہ زہرا لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک لقب مشکات ہے، یعنی جناب فاطمہ زہرا. اب آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اگر اس کے نور کی تلاش تمہیں کرنا ہے، اللہ کا نور کون ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ کا نور فاطمہ زہرا ہے کہ جو مشکات کی صورت میں نظر آ رہی ہے. فیہا مصباح، اس میں بھی ایک نور ہے کہ جسے مصباح کہا جاتا ہے، جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. اگر تمہیں مصباح کو دیکھنا ہے تو حسین کی طرف دیکھو، یہ وہ چراغ ہے جس سے نجات ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد. المصباح فی زجاجہ، اور یہ نور بھی زجاجہ میں ہے. زجاجہ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے. یہ نور اس وقت تک نہیں چمکتا جب تک کہ بڑا بھائی اس کو اپنے چمکنے کی اجازت نہ دے. اور کس طرح سے چمک رہا ہے؟ کانہا کوکب دری. کوکب دری کے نام سے پوری کی پوری کتاب ہے. مورخین لکھتے ہیں سارے القاب میں لوگ شامل ہو ہیں. یہ واحد کوکب دری ایسا لقب ہے علی کا کہ جس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا ہے. علی وہ روشنی ہے کہ ساری روشنیاں مدھم ہو سکتی ہیں لیکن یہ چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا ہے. اور قرآن فرما رہا ہے چاہے مصباح ہو چاہے زجاجہ ہو، یہ سب چمکتے ہیں علی کے نور کی طرح سے.
المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. اور یہ سارے کے سارے انوار جو بھی نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ مشکات ہوں، چاہے مصباح ہوں، چاہے زجاجہ ہوں، چاہے کوکب دری ہوں، ایک شجرہ مبارکہ سے متمسک ہیں. وہ شجرہ مبارکہ پیغمبر اسلام کی حیات ہے، وہ نام مبارک پیغمبر اسلام ہے. وہیں سے یہ نور ابھرتے ہیں، وہیں سے یہ نور نکلتے ہیں، یہ منبع انوار ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ پروردگار عالم کی طرف سے رسول اسلام نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلا خالق کا نور ہے. اب جب اس نے پہلا نور خلق کیا تو میرا نور خلق کیا ہے، میں نے میرے نور سے علی کے نور کو خلق کیا ہے، اسی نور سے چہاتا معصومین کے انوار کو خلق کیا ہے. اب بات سمجھ میں آئی، جو نور خدا ہے اسی نور سے محمد کا نور ہے، اسی سے علی کا نور ہے، اسی سے حسن کا نور ہے، اسی سے حسین کا نور ہے، اسی سے فاطمہ کا نور ہے. اب بات آگے بڑھتی چلی جائے تاکہ لوگوں پہ بار نہ بنے. قرآن کہتا ہے نور علی نور، یہ سارے کے سارے نور علی نور ہے. ایک نور جاتا ہے، دوسرا نور طلوع کرتا ہے. حسن کا نور جاتا ہے، حسین کا نور طلوع کرتا ہے. حسین کا نور جاتا ہے، ادھر زین العابدین کا نور طلوع کرتا ہے، ادھر زین العابدین کا نور جاتا ہے. امام سجاد کا نور طلوع کرتا ہے، وہ روشنی بکھیرتا ہے، اور یہاں تک کہ نور کا سلسلہ جاری رہتا ہے، قیامت تک ختم نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک نور پردہ غیب میں رہ کر بھی ساری کائنات کی ہدایت کر رہا ہے، وہ روشنی پھیلا رہا ہے. اور ایسا نور ہے اگر وہ بادلوں کے پیچھے بھی رہے تو بھی اس کے نور سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وال. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. خدا جسے چاہتا ہے ان انوار الہیہ کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرماتا ہے. یہد اللہ لنورہ، اس نور کی طرف جسے چاہتا ہے خدا ہدایت. سب کے دل میں ان انوار کی محبت نہیں سماتی ہے، سب کے دل کو ذکر زہرا نہیں بھاتا ہے، سب کو ذکر علی نہیں بھاتا ہے. خدا جس کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے بھی طیب و طاہر دے گا کہ اس کا قلب پاک ہے یا نہیں ہے، پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں سورہ احزاب میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. خدا فرماتا ہے یہ پاک و پاکیزہ ہیں، ان تک کوئی رجس نزدیک نہیں جا سکتا ہے، کوئی بھی گندگی نزدیک نہیں جا سکتی ہے. یہ خود بھی پاک ہیں اور جو ان کے ہمراہ ہوتے ہیں وہ بھی پاکیزہ رہتے ہیں. اب تو یہ اصول سمجھ میں آیا نا، جس دل میں بھی علی بستے ہیں وہاں گندگی نہیں ہوتی ہے، وہاں برائی نہیں ہوتی ہے. جس دل میں فاطمہ بستی ہیں وہاں پر برائیاں نہیں ہوتی ہیں، پر گندگیاں نہیں ہوتی ہیں. جس دل میں حسین بستا ہے وہاں کوئی کسی طرح کا نقص نہیں پایا جاتا ہے. اب بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہم حسین حسین بھی کریں اور لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہوئے نظر آئیں، علی علی بھی کریں اور نمازوں سے دور بھی رہیں، فاطمہ فاطمہ بھی کریں، جھوٹ بھی بولتے رہیں. سچا فاطمی اور سچا علوی اور حسینی وہ ہے کہ وہ سارے نقصانات کو سہ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ذرہ برابر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ غیبت کے نزدیک نہیں جا سکتا ہے، اس کے اندر حسد اور غیبت نہیں ہوتی ہے. وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے، اپنے بھائی کا نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتا. مومن کی نشانی یہ ہے بہن کا چاہنے والا. بس عزیزوں، چونکہ اب دوسری مجلس بھی ہونا ہے، میں اپنے وقت کو سمجھتے ہوئے اپنی باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی باتوں کو تمام نور فاطمہ زہرا، یہ وہ نور ہے، نور الہی ہے جس سے زمین و آسمان ساری کائنات منور ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے محمد اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین آسمان چاند سورج کرسی یہ ساری چیزیں
میں پیدا ہی نہیں کرتا، یعنی یہ سب کچھ پیدا ہوئے ہیں تمہارے ساتھ. لیکن چھٹے ماں فرماتے ہیں حدیث کا جملہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے تمہاری محبت، تمہاری وجہ سے. لیکن اے اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود تھا تو میں تمہیں یعنی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تمہاری محبت میں، تمہیں خلق کیا ہے فاطمہ کی محبت میں. اللہ، فاطمہ کی عظمت کو پہچان، فاطمہ کی منزلت کو پہچان. فاطمہ ہے، فاطمہ زہرا کہتے کسی، کاش ایک جملے پر اگر دنیا والوں نے غور کر لیا ہوتا کہ جو زیارت جامعہ کے نام سے ہے، جب بھی پیغمبر اسلام مسجد سے گھر کی طرف آتے تھے ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے. کون سا جملہ تھا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. میرے بزرگان بیٹھے ہیں، میری اصلاح فرمائیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت پر سلام، میرے اہل بیت نہیں کہا خدا رسول اسلام کہیں پر. ہاں وہ مقامات الگ ہیں جہاں میرے اہل بیت کہہ کے پہچنوایا ہے، لیکن جب سلام کیا ہے تو پیغمبر نے ہمیشہ کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، اے رسالت کے اہل بیت، تم پر میرا سلام ہو. ومعدن الرسالہ، رسالت کے معدن تم پر میرا سلام ہو. پتہ چلا فاطمہ کسے کہتے ہیں، یہ شخصیت کا نام ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف رسول کے اہل بیت نہیں ہیں، رسول کے معدن نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ نبوت کے اہل بیت کہا گیا ہے، رسالت کا اہل بیت جنہیں کہا گیا ہے. یعنی سادے لفظوں میں اگر بیان کریں تو یہ وہ ہیں کہ جو آدم کے بھی اہل بیت ہیں، یہ وہ ہیں جو نوح کے بھی اہل بیت ہیں، ابراہیم کے بھی اہل بیت ہیں، اسماعیل کے بھی اہل بیت ہیں، موسیٰ کے بھی اہل بیت ہے، عیسیٰ کے بھی اہل بیت ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء کرام کے یہ اہل بیت میں سے ہے. قسم خدا کی یہی تو وجہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے یہ صرف نہیں کہ اس نے رسول کی معرفت حاصل کر لی، جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کی اس نے آدم کو بھی پہچان لیا، نوح کو بھی پہچان لیا، اسماعیل کو بھی پہچان لیا، ابراہیم کو بھی پہچان لیا، ان کی عبادتوں کو پہچان لیا، ان کی ریاضتوں کو پہچان لیا. اور یہ وہ ہیں کہ جنہیں معدن رسالت کہا جاتا ہے. یہ علم رسالت اگر کہیں سے پھوٹتا ہے تو یہ ان کے در سے ہے، یہ کہیں سے ملتا ہے تو ان کے در سے ملتا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے عالم کا آدم کا علم اگر تلاش کرنا ہے تو در سیدہ پہ تلاش کرنا، نوح کا تقویٰ اگر تلاش کرنا ہے در سیدہ پہ تلاش کرنا، انبیاء کرام کی عبادتوں کو تلاش کرنا ہے تو در سیدہ پہ تلاش کرنا. یہاں آ جاؤ تمام انبیاء کی عبادتیں بھی نظر آئیں گی، رضایتیں بھی نظر آئیں گی. صلوات پڑھے محمد وال. ایک اور صلوات پڑھے مل جل کر محمد وال. یہ وہ ہیں کہ جن سے اہل بیت نبوت پہچانی جا رہی ہے، رسالت پہچانی جا رہی ہے، نبوت پہچانی جا رہی ہے، امامت پہچانی جا رہی ہے. فاطمہ فاطمہ من ادرک فاطمہ فمن ادرک لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو پہچاننا چاہتے ہو، شب قدر کو پہچاننا چاہتے ہو، آؤ پہلے فاطمہ کو پہچانو. جو فاطمہ کو پہچان لیا تو تمہیں شب قدر کی معرفت ہو جائے. امام رسول اسلام فرماتے ہیں ایک حدیث، اس کے بعد ربط مسائل میں دوں. آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی محبت 100 مشکل مقامات پر تمہیں کام آئے گی. 100 مشکل مقامات. ہمارے لیے زندگی میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے زندگی میں؟ اور مرنے کے بعد کون سا مرحلہ ہے؟ کون سا مرحلہ ہے؟ سب جانتے ہیں. زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری جانکنی کا عالم ہوتا ہے، جب ہماری روح ہمارے بدن سے نکلتی ہے. اس سے زیادہ مشکل مرحلہ تو کوئی نہیں. ہر ایک اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. جانکنی کا عالم جس وقت ہماری روح بدن سے نکل رہی، سب سے سخت مرحلہ.
اس کے بعد کا کون سا مرحلہ؟ قبر کی پہلی رات، قبر کی منزل، قبر کا ماحول، جہاں پہ نہ ہاتھ کو دکھائی دے رہا ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ یار ہے، نہ مددگار ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ باپ ہے، نہ بیٹا، کوئی نہیں. ہم یہ بولتا ہمارے اعمال اور قبر کی منزل، یہ ہمارے لیے مشکل مرحلہ ہے. اس کے بعد مشکل مرحلہ کیا ہے سب سے زیادہ؟ حشر و نشر، حساب کتاب میزان، اس کے بعد پل صراط. اس سے بڑھ کر تو کوئی مرحلہ نہیں. کچھ تصور ہے ہمارے ذہن؟ ہم تو اس سے زیادہ مشکل مرحلہ تصور کر ہی نہیں سکتے. سب سے بڑا مرحلہ ہمارے لیے تو یہی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مشکل مرحلہ ہمارے نزدیک ہوگا کوئی مشکل مرحلہ؟ لیکن رسول قربان جائیں ہماری جانیں، کاش میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. پیغمبر فرماتے، جانتے ہو فاطمہ کی محبت 100 مشکل مقامات پر تمہارے کام آئیں گی. ان 100 مشکل مقامات جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ان 100 مشکل مقامات میں سے سب سے آسان مرحلہ وہ ہوگا جہاں پہ کام آئے گی، وہ جانکنی کا عالم ہوگا، قبر کی منزل ہوگی، حشر و نشر کا مقام ہوگا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، پل صراط کی منزل ہوگی، جہاں پر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. اگر حب فاطمہ تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے تو یاد رکھنا تمہاری موت بھی آسان ہوگی، منزل قبر بھی آسان ہوگی، میدان محشر بھی آسان نظر آئے گا. صلوات پڑھے محمد وال. 100 مقامات کیا ہے وہ تو خدا بہتر جانے، لیکن رسول فرماتے کہ یہ وہ جو تمہارے لیے مقام سب سے آسان مراحل ہیں، جہاں پر فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی. اگر حب فاطمہ تمہارے لیے، اس لیے رسول نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے رسول ناراض ہے، اس کا خدا ناراض ہے. اگر خدا کی رضایت کو چاہتے ہو تو پہلے فاطمہ کو راضی کر لو. فاطمہ راضی ہو جائیں، ہم بھی راضی ہو جائیں گے، ہمارا خدا بھی راضی ہو جائے گا. دنیا والے جھوٹے پریشان ہیں کہ کیسے راضی ہوا جائے، اللہ میاں کیسے راضی ہوں گے، اللہ میاں کیسے راضی ہوں گے، اللہ میاں راضی ہو جاؤ، اللہ میاں راضی ہو جاؤ. اب نہیں پتا آپ کے اذہان وہاں تک پہنچ رہے. اللہ میاں روزانہ ہم کہتے رہتے اللہ میاں راضی ہو جاؤ، اللہ میاں راضی ہو جاؤ، اللہ میاں راضی. بھیا اللہ میاں نہیں راضی ہونے والے جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوتی. رضایت خدا کو چاہتے ہو تو پہلے فاطمہ کو راضی کرو. فاطمہ راضی ہو جائیں گی تو رسول بھی راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہوگا. صلوات پڑھے محمد وال. اور اگر فاطمہ ناراض ہیں تو پوری کائنات مل کے بھی اگر راضی کرنا چاہے خدا کو تو خدا راضی نہیں ہو سکتا. ہرگز ہرگز، کیونکہ یہ ساری کائنات مرہون منت جناب سیدہ ہے. اگر سیدہ راضی تو سب راضی. ایک جملہ عرض کر دوں اس کے بعد مسائل پڑھیں. فاطمہ اگر راضی تو خدا راضی، اگر فاطمہ ناراض. بھیا میں نے اصول یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی داخل ہو تو سلام کرے. سلام کا جواب، سلام کرنا مستحب کاموں میں سے، لیکن جواب سلام سب کے اوپر واجب ہے، ہر ایک پر واجب ہے. یہ نہ چھوٹا سمجھے اپنے آپ کو، یا ماما سر پہ آ گیا تو ہم صرف جواب دیں گے، سلام نہیں کریں اکڑ کے چلیں گے. نہیں، جہاں پہنچ رہے ہو سب سے پہلے بھیا سلام کرو سب کو. یہ اصول ہے اسلام کا، طریقہ ہے. اہل بیت نے ہمیں طریقہ سمجھایا. چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی سلام کر. یہ کس نے لکھ دیا بھیا؟ نہیں، بڑے کے اوپر بھی فرض ہے وہ سلام کرے تاکہ چھوٹوں کی عادت بنے. چھوٹے بھی جانے کہ ہاں سلام کیا جاتا ہے تاکہ انہیں یہ علم ہو، تربیت حاصل ہو. سلام کرنا مستحب، پھر بھی کتنا بھی آپ کریں سلام کرنا. جواب دینا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے. ہمارے ہر کوئی جانتا ہے کہ مولانا سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا آج کون نہیں جانتا؟ آج کا بچہ، بیٹا مجھے پتا ہے نا تم کو سلام کرنا مستحب اور جواب دینا سب کو پتا ہے، بچے بچے جانتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ کو اس کی خبر نہ ہو؟
وہ سیدہ جس کی ڈیوڑی پر فرشتے آتے ہوں، جبینے جھکاتے ہوں، جھاڑو دیتے ہوں، جھولا جھلاتے ہوں، پیغمبر صبح شام آ کے سلام کرتے ہوں، آیتیں اس کے دروازے پہ اترتی ہوں، قرآن اس کے دروازے پہ اترتا ہو، اور ساری کائنات اس پہ سجدہ ریز ہوتی ہو، ستارے اس کے در پہ آ کے سجدہ کرتے ہو، کیسے ممکن ہے سیدہ کو یہ خبر نہیں ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے؟ جو اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہی تو بات ہے، جناب سیدہ نے رہتی دنیا تک جواب سلام نہ دے کر یہ بات صاف کر دیا ہے کہ جو لوگ در سیدہ پر آ کر زہرا کو سلام کر کے زہرا کو راضی کرنا چاہتے تھے، زہرا راضی نہیں ہے، اما زہرا نے سلام جواب ہی نہیں دیا، اس لیے کہ زہرا کی نظر میں وہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ جواب اس کا دیا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم کے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ صلوات پڑھے محمد تم مسلمان کہتے ہو نا، تمہاری نظروں میں مسلمان ہے نا، تم سچا سمجھتے ہو نا، زہرا کی نظر میں وہ مسلمان ہے۔ جب زہرا کی نظر میں وہ مسلمان نہیں تو رسول کی نظر میں مسلمان ہے، جب رسول کی نظر میں مسلمان نہیں ہے تو خدا کی نظر میں مسلمان ہے۔ کم از کم آج اس دور میں مرتد کا معنی تو سمجھ میں آ گیا۔ پہلے ہم کو سمجھانے میں بھیا بڑی پریشان، مولانا صاحب چیخ چیخ کے سمجھاتے تھے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ کہ مرتد اسے کہتے ہیں، مرتد ملی، مرتد فطری، مرتد، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مرتد کسے کہا جاتا ہے۔ زہرا یہی پہچنوا رہی تھی، جنہیں تم ظاہری مسلمان سمجھ رہے ہو یہ مسلمان نہیں ہے، مرتد ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ زہرا یہی پہچنوا رہے تاکہ دنیا پہچان۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت تمام مجلس تمام، چونکہ دوسری مجلس ہے، میں مسائل 2-3 فکری مسائل، دنیا نے زہرا کو نہیں پہچانا، کاش زہرا کو پہچان دیا ہوتا۔ ہمارے پاس آج سب سے بڑا ظلم کیا ہے جناب زہرا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کوئی ہے میرا بھائی، میرا دوست بتائے کہ جناب زہرا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، سب سے بڑے مصائب کیا ہے، غم کیا ہے؟ یہی یہ دروازہ گرا ہے، یہ پہلو شکستہ ہے، محسن کی شہادت ہو گئی، یہ تو زہرا کا ظلم ہو گئی۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے زہرا کی؟ عزادارو، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ زہرا کہ جو 18 برس کی تھی اسے ضعیف کہا جانے لگا۔ 18 سال کی عمر میں تاریخ کہتی ہے کہ زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھوں میں عصا آ گیا، کمر جھک گئی، ایک ہاتھ پسلی پہ رکھے ہوئے۔ ہائے ہائے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے۔ ہائے، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے گھروں میں بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، کب 18 سال گزر جاتے ہیں عزادارو پتہ نہیں چلتے، کب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، بہنوں کو شادی بیاہ ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا ہے 18 سال کب ختم ہو گئے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انہی 18 سال میں زہرا پہ قیامت گزر گئی۔ کوئی ذرا زہرا سے پوچھے اے سیدہ کیا گزری؟ نہیں عزادارو، یہ پورے 18 برس میں نہیں گزرے ہیں۔ زہرا کی کمر پورے 18 سال میں خمیدہ نہیں ہوئی ہے، زہرا کے بال 18 برس میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ کب عزادارو؟ صرف 75 دن میں، صرف 95 دن میں۔ رسول کی
وفات ہوئی، اس کے بعد ایسی مصیبت پڑی زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مصائب. ہائے زہرا، ہائے زہرا، ہائے زہرا. بس عزادارو اب مسلسل مجلس سے سن رہے، زہرا کے مصائب سن رہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. میرے استاد آیت اللہ فاطمی فرماتے گئے ایک عذاب وہ ہے کہ جس میں خود سید آتی ہے، ایک فرش عذاب وہ ہے کہ جس میں امام وقت آتا ہے. میری جد مظلومہ پہ گریا کر نہ بال ہو. مولا آئیے، مولا 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 آپ کی جد مظلومہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. مولا ہم لوگ پرسہ پیش کریں، مولا ہمیں معاف کرنا. 1400 سال بعد ہم آپ کی خدمت میں آپ کی دادی کا پرسہ پیش کریں. مولا مظلومہ کی شہادت پہ پرسہ قبول ہو. جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو کس گوشے کو بیان کروں؟ ساری ہی زندگی زہرا کی مصائب سے بری ہے. عزادارو ایک گوشے کو بیان کرتا ہوں، بڑا معتبر گوشہ ہے. عزادارو اگر آپ نے برداشت کر لیا، ہاں میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، مجھے معاف کرے عزادارو. ہاں مولا امام حسن بیان فرماتے تم نے سارے مصائب کو ذکر کیا، میری مصیبت کا تذکرہ نہیں کیا. مولا کون سی مصیبت؟ اے عزادارو کبھی دیکھا کسی گھر پہ حملہ ہوتے ہوئے؟ خدا نہ کرے کہ آپ کسی گھر پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو، بچے دہل جاتے ہیں، ماں کی طرف بھاگتے ہیں یا باپ کی طرف بھاگتے ہیں. ہائے رے وہ حسن حسین زینب و کلثوم کیا کرے جس کی ماں زمین پر پڑی ہے، باپ کے گلے میں رسی کا پن. ہائے مولا، ہاں عزادارو کتنے سخت مصائب ہے. ہاں مولا حسن بیان کر دے کہ اس مصیبت کو کیا کرے. مولا کون سی مصیبت؟ مولا کہتے ہیں کہ جب ہم دربار سے گھر واپس آنے لگے، دربار اور گھر میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا. اے عزادارو جب واپس آنے لگے نا، مولا کہتے ہیں ایک تنگ کوچہ تھا، ایک تنگ گلی تھی جس سے ہمیں اپنی والدہ کے ساتھ انگلیوں کو پکڑے ہوئے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا. ایک مرتبہ ایک ظالم آتا دکھائی دیا. عزادارو کاش میں پڑھ سکوں، خدا مجھے توفیق دے. اے عزادارو مولا فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں ظالم آیا. ظالم نے آنے کے بعد زہرا سے پوچھا، ماں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہی ہو؟ ماں نے جواب دیا دربار سے آ رہی ہوں. اے عزادارو قیامت آ گئی. ظالم کہتا ہے یہ ہاتھوں میں کیا ہے؟ میری ماں کہتی یہ رکا ہے، حاکم نے دیا ہے. ظالم نے اس رکے کو کھینچا، یعنی کہ ہاتھوں سے چھیننے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا، پھر اس کو چاک چاک کر کے زمین پر پھینک دیا. ہائے مظلومہ، ہائے سیدہ. اے عزادارو مصائب کی انتہا نہیں تھی. ہاں مصائب کی انتہا تو اس وقت ہو گئی. ایک مرتبہ مولا فرماتے جانتے ہو ظالم نے میرے سامنے میری ماں کو ایسا تماچا لگایا، ماں زمین پر گری. ہائے عزادارو. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. علامہ مجلسی کی اس روایت کو پیش کر کے مصائب کو تمام کرتا ہوں. عزادارو آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے. عزادارو دعا مانگنا خدا ظہور امام کو نزدیک سے نزدیک تر کرے. بس عزادارو جانتے جب جناب زہرا کی شہادت ہو گئی نا، بہت آہستہ پڑھوں گا اس روایت کو، جب زہرا کی شہادت ہو گئی تو وصیت کے مطابق غسل بھی دیا گیا، کفن پہنایا گیا، رات کے سناٹے میں جا کر دفن کیا گیا. یہی روایت ہے نا عزادارو؟ ہاں عزادارو لیکن جب غسل دینے سے پہلے دیکھا
دیکھا کہ حسن رو رہے ہیں، حسین آنسو بہا رہے ہیں، زہرا زینب آنسو بہا رہی ہے، کلثوم آنسو بہا رہی ہے۔ علی نے حسن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آہستہ، رونے کی آواز باہر تک نہ پہنچنے پائے، حسین ذرا آہستہ، زینب ذرا آہستہ، کلثوم ذرا آہستہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہر جتنے بھی بیٹے تھے عزادار و حسن سر کو جھکائے ہوئے سسکیاں لے کر رو رہے ہیں، حسین سر کو جھکائے ہوئے سسکیاں لے کر رو رہے ہیں، زینب باہوں میں ڈالے ہوئے سسکیاں لے کر رو رہی ہے، کلثوم آنسو بہا رہی ہے۔ عزادارو اسی اثنا میں علی غسل دینے لگے، ہائے ہائے زہرا غسل دینے لگے۔ جو علی نے ابھی منع کیا تھا نا، دیکھو کوئی تیز آواز سے نہ روئے تاکہ ظالموں کے کانوں تک خبر نہ پہنچنے پائے۔ ہائے رے، ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی چیخ کر رونے لگے، یا زہرا۔ سلمان دوڑ کر علی کے قریب آئے، اے مولا ابھی تو آپ منع کر رہے تھے نا، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی کہتے کیسے علی برداشت کرے، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، زہرا کے گال پہ تماچے کے نشان، ہائے علی جزاکم ربکم غیر الجزا۔ علی کیسے برداشت کرے، زہرا کو رات کے سناٹے میں علی نے دفن کیا، زہرا علی تنہا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ردم بقضائی و تسلیم الامر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حمید یا محمود، یا حمید یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین الاتشان، و بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام، بارک بحق ائمہ معصومین علیہم الصلاة والسلام۔ ہماری اس نیک عبادت کو قبول فرما خدایا، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما خدایا، ہم میں جو بھی مغروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما میرے اللہ۔ اس موضع کے جتنے بھی مومنین مرحوم ہو چکے ان کے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما خدایا، ہم میں جو بھی بیمار ہے پہلو شکستہ زہرا گوازدہ، ہر ایک کو کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، آج یہ عالم انسانیت اس وبا، اس بلا، اس مرض سے دوچار ہے، اے میرے اللہ معصومین کے صدقے میں ہر ایک کو اس سے نجات عطا فرما میرے اللہ۔ دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے میرے خالق یوسف زہرا فرزند زہرا اپنی حجت خاص امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ امام کی صحت و سلامتی حفظ
اور جلد از جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر دعا کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہم. بابا سے بلند آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھتے محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد